بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سائفر مقدمے میں پیشی کے دوران صحافیوں سے پہلا مختصر انٹریکشن ہوا ہے اور جس کی تفصیلات ان صحافیوں نے بیان کی ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان اپنی گرفتاری سے پہلی والی اسپرٹ میں موجود ہیں، اس پر قائم ہیں، اور ابھی تک ان پر نہ تو کسی دباؤ کا اثر نظر آ رہا ہے، نہ وہ فزیکلی یا مینٹلی کوئی کمزور پڑے ہیں، بلکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں وہ آج سے چند ماہ پہلے زمان پارک یا بنی گالہ میں موجود تھے۔ یوں لگ رہا ہے کہ ریاست کے اور سسٹم کے اندازے ایک بار پھر غلط ثابت ہوئے ہیں کہ جن کے مطابق عمران خان کو جیل میں رکھ کر توڑ دیا جائے گا، اعصاب چٹخا دیے جائیں گے، اور یوں وہ اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی یا سسٹم کی شرائط پر سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو سمجھنے میں، ان کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کرنے میں، ان کا ذائچہ اور خاکہ بنانے میں ہمارے جو منصوبہ ساز تھے ان سے بڑی بھاری غلطی ہوئی۔ ان کی شخصیت کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں، جو ان کے مزاج کا مطالعہ ہے، اس میں خوف، جھجک اور جھکنا اور دبنا شامل نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی جو بدترین ان کا گھریلو ناقد اور مخالف ہیں حفیظ اللہ خان، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ وہ بلا کا دلیر ہے، آپ جتنا اس کو دبائیں گے وہ اتنا ابھرنے کی کوشش کرے گا اور ابھرے گا رد عمل میں۔ تو یہ ساری جو ان کا ایک شخصیت کا ایک تجزیہ تھا، ان کے مزاج کا تجزیہ، اگر وہ اتنی بڑی کوئی شخصیت اور ایک مشکل بن گئے تھے تو پھر ان کی شخصیت کا ایک اس اینگل سے جائزہ لیا جانا ضروری تھا، نہ کہ چند ان اخبار نویسوں کے کہ جو صرف عزیز میاں قوال کے ہمنوا ہیں اور طبلہ بجانے کا کام دیتے ہیں، یا آصف زرداری کے اس جملے کا کہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اور چھپکلی چھوڑ دی گئی تو وہ 4 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکے گا، کاکروچ سے ڈرتا ہے، تو یا ایسی جو کہانیاں ہیں، جو افسانے ہیں جو خود آپ نے بنائے ہیں کہ وہ نشے کا عادی ہے اور نشہ کیے بغیر وہ کچھ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، جاگ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ان ساری متس کو آپ نے حقیقت سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا شروع کیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور وہ ایک دوسری انتہا پہ کھڑا آج بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ آپ کے منصوبوں سے، آپ کے ارادوں سے، آپ کے خاکوں سے، آپ کی اسکرپٹ سے ماورا ہو کر وہ پوری طرح ریاست کے لوگوں کے اعصاب پر اپنا کنٹرول قائم کر چکا ہے، جس کو بہت سے لوگوں نے، پرویز خٹک نے بھی ہیپنیٹائز کرنے کا کہا تھا، جسے لوگ فتنہ عمرانی کا نام دیتے ہیں یا کوئی اور نام دیتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ اس کی طاقت ہے جس میں صرف نیریٹو کام نہیں دے رہا، کیونکہ نیریٹو کوئی چیز نہیں ہوتی، موقف ہوتا ہے، یہ آپ کا ایک منشور ہوتا ہے، موقف ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، جس بنیاد پر آپ لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے ہیں، اپنا ہمدرد بناتے ہیں، اپنا ایک پیروکار بناتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ گھڑا نہیں جاتا، لکڑی کا کوئی ایسا، یہ کوئی آثار قدیمہ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی لکڑی اور لوہے کی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پیشے سے چھیلیں، رندہ لگا کر خوشنما بنا کر پیش کریں اور گھڑ کے پھر بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ حقیقت میں یہ جو نیریٹو ہوتا ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی محفل میں، کسی سٹیج پر 10 فنکار آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، میوزک ہو یا تقریری مقابلہ ہو یا کوئی اور سرگرمی ہو،
یا کوئی ڈرامہ ہو، اور 10 جو گانے والے ہیں ان میں سے ایک کسی کا نغمہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے تار چھو لیتا ہے اور ان کے دلوں کے ساز چھیڑ دیتا ہے، اور پھر لوگ اس کے ٹیون کرتے ہیں اپنے جذبات، اس پر نچھاور ہوتے ہیں، شوق اور وارفتگی کا ایک ملا جلا ایک امتزاج ہوتا ہے، اور وہ اس آواز کے، اس ساز کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے اچھا پرفارم کیا، سب سے اچھا گایا یا سب سے اچھی گفتگو کی۔ پھر اس کا کوئی جملہ کلک کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ، ان کے دلوں کے ساتھ، ان کے مزاجوں کے ساتھ، ان کی سوچوں کے ساتھ۔ بیانیہ از خود کوئی چیز نہیں ہوتی، بیانیہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک موقف بناتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس بیانیے کے اندر کوئی اخلاقی طاقت بھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے، وہ لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کی بنیاد پر بھی ہونا چاہیے مبنی، اور لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے بھی اس میں ایک کشش ہونی چاہیے۔ اب آزادی ہے، خود مختاری ہے، کسی ملک کی ترقی ہے، اس کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کر کے ایک آزاد اڑان اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا، یہ لوگوں کی نفسیات اور جبلت ہوتی ہے کہ جب کوئی گھٹن ہو، جبر کا ماحول ہو، اور وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی جو آزادی ہے اس میں قدغنیں ہیں، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں دائرے بنے ہوئے ہیں، اس کو محدود کرنے کے لیے باڑ لگی ہے، تو پھر جب کوئی اس میں ایک آزاد اڑان کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ عمران خان کے کیس میں یہی ہوا۔ اب اس کو گھڑے گھڑائے نیریٹیوز کے ذریعے اور بنے بنائے نغمات کے ذریعے، ڈرم بیٹنگ کے ذریعے، طبلے بجانے کے ذریعے آپ اس نیریٹیو کو اگر کاؤنٹر کریں گے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہی اس کیس میں ہو رہا ہے۔ اب جو سائفر کیس کھول دیا ہے آپ نے، اس پر فقط یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ جو عمران خان کی پہلی جو انٹریکشن ہے اخبار نویسوں کے ساتھ جیل میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 2 باتیں کی کہ وہ میں مر جاؤں گا، ڈیل نہیں کروں گا اور باہر نہیں جاؤں گا، اپنے ملک میں رہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گواہ کے طور پر جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو بلایا جائے گا۔ ڈونلڈ لو اگر نہ صحیح تو امریکی سفارت خانے کے کسی آدمی کو بلایا جائے گا۔ اور یہ سائفر جو کیس ہے، یہ ایک ایسا پینڈورا باکس تھا، اس کو کھولنا سب سے بڑی حماقت ہے سسٹم کے اندر۔ جس کسی نے بھی اس کو یہ بنایا، اگر رانا ثناء اللہ کی یہ منصوبہ بندی ہے، تو ایک اوس درجے کے ایک آدمی سے اتنی بڑی حماقت کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا پینڈورا باکس تھا کہ جس پہ ڈھکن رکھنا ہی سب سے بہتر تھا، سب کے لیے بہتر تھا، اور امریکہ کے لیے بھی بہتر تھا، پاکستان کے سسٹم کے لیے بھی بہتر تھا۔ عمران خان تو نتائج سے بے پرواہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں جیل میں اپنا ہر لمحہ عبادت کے طور پر گزارتا ہوں، تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک اور ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ وہ اس ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ صداقت پر ہے، وہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اور اگر وہ اس راہ میں مارا جائے تو وہ شہید ہوگا، اور اس سے زیادہ بہتر دنیا اور زیادہ بہتر مقام اس کا منتظر ہے۔ اور اس کیفیت میں پھر اگر انسان آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ دھمکا سکتے ہیں، نہ جھکا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ طاقت کے ذریعے اپنے موقف سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ اس کو ٹیکل کرنے کا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ اس کیس میں سائفر میں تو بہتر یہی تھا کہ اس پہ مٹی ڈالی جاتی۔ چودھری شجاعت حسین بھی کا جو فارمولہ ہے وہ آج بھی سسٹم کے اتحادی ہیں، اس پہ عمل کرتے ہوئے مٹی پاؤ کر دیا جاتا اس کو، تو اس میں بہتری تھی۔ گو کہ عمران خان شاید اس پہ مٹی پانے کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیتا، لیکن سسٹم کی یہی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اس پہ مٹی ڈال دی جاتی۔ لیکن جنہوں نے یہ سائفر کا مقدمہ بنا دیا، انہوں نے بلا سوچے سمجھے یہ مقدمہ، یہ پنڈورا باکس کھول دیا کہ جس کے ڈانڈے نہ صرف پاکستان میں
جنرل باجوہ کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ امریکہ تک جا کر ملتے ہیں۔ گویا کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلق میں بھی بالکل ایک نئی کہانی ہے کہ وہ ملفوف سا جو تعلق تھا، وہ بالادستی کا جو ایک ملفوف سا انداز ہمیشہ رہا ہے اور امریکہ نے نشان نہیں چھوڑا اس کا، وہ بالکل عیاں ہو کے سامنے آ گیا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ اوپر سے آپ نے ایک تو دھمکی دی، اوپر سے سائفر بھیج کر ایک نشان بھی چھوڑ دیا، ثبوت بھی چھوڑ دیا، اور شاید یہ چھوڑنا اتنا ضروری تھا، یہ اس میں کیا لاجک تھی، کیا اس کی حکمت عملی تھی۔ اب جوں یہ پھیلے گا، طوالت اختیار کرے گا، تو اس میں امریکہ کا نام بھی آتا رہے گا، اس میں جنرل باجوہ کا نام بھی آتا رہے گا، اور یہ ایک مستقل قسم کی ایک الجھن رہے گی، اور ایک مستقل قسم کی یہ گھنٹی بجتی رہے گی سائفر کی۔ اس کیس میں عمران خان کو اگر سزا بھی ہوتی ہے، وہ سزائے موت پاتے ہیں، وہ عمر قید پاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیا عذاب ہے کہ وہ امر کر دیے جائیں گے، وہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے ایک سمبل کے طور پر یاد رکھے جائیں گے، لوگ کہانیوں میں، داستانوں میں یاد رکھے جائیں گے، اور انہیں یہ طے ہو جائے گی بات کہ یہ پاکستان کا وہ قوم پرست پاکستانی تھا، یہ وہ سچا پاکستانی تھا اس جغرافیے کے اندر رہنے والا، کہ جس نے پاکستان کو ایک آزادی اور خود مختاری کے راہ پر ڈالنے کے لیے ایک کوشش کی تھی، اور اس کوشش کی سزا میں اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آپ اس کو مصدق کی اس صف میں شامل کریں گے، آپ اس کو چے گویرا کی صف میں شامل کریں گے، آپ شاویز کی اور فیڈل جو کاسترو ہے ان صفوں میں، اس صف میں شامل کر رہے ہیں ایک شخص کو اس مقدمے کو کھول کر، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب رہے گا کہ جو بہت سوں کی سماعتوں پر گراں گزرتا رہے گا۔ یہ تاریخ جب یہ گھنٹی بجتی رہے گی تو بہت سی سماعتوں پر گراں گزرتی رہے گی۔ یہ جو سمجھنے کی غلطی ہے، یہ تدبیر کی غلطی ہے، یہ اسیسمنٹ کی غلطی ہے، اور یہ ہو جاتی ہے، اور اگر سسٹم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے تو پھر اس ریاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی بھی اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ جو کیا جا رہا ہے، جو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور آج کی جو عمران خان کی جو جملے سامنے آئے ہیں اس سے تو بالکل اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈور اس انداز سے سلجھنی نہیں ہے کہ جس طرح سلجھائی جا رہی ہے۔ ہاں، اس سے باہر نکل کر کیا اقدامات کرتے ہیں ریاستیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ریاستیں جو ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس مختلف انداز طریقے ہوتے ہیں، ان کی بات تو ایک الگ ہے، لیکن جس سٹائل سے، جس انداز سے آج اس مسئلے کو مینیج اور حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے یہ سلجھنے کی بجائے یہ ڈور الجھتی ہی نظر آ رہی ہے۔